لیکن تجدید یادداشت کے حوالے سے ہم اس کو بھی دوبارہ دہراتے ہیں اور وہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل الحق من ربکم ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ رفقائے محترم، سورۃ الکہف جو ہے اہل ایمان کی پناہ گاہ ہے، اہل ایمان کی پناہ گاہ ہے، اور نوع انسانیت نے ارتقائی سفر سے ایرن ٹرائل کے اساس پر جس منزل مراد تک پہنچنا ہے اس کی بھی نشاندہی اس سورہ جلیلہ میں کی گئی ہے۔ اصحاب کہف کا مقام، ان کی دعوت، ان کا انقلاب اور معاشرے پر اس کے اثرات، ان حوالوں سے گفتگو اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ اب آیت نمبر 27 میں جو ارشاد فرمایا تھا کہ اے رسول، آپ کے لیے بھی پناہ گاہ ہے تو صرف کتاب الہی ہے۔ اس پناہ گاہ کے ساتھ اپنے آپ کو اور اپنے ایمان والے ساتھیوں کو وابستہ رکھیے اور ان لوگوں کی اطاعت اتباع نہ کیجیے، ان کو معتبر نہ مانیے کہ جن کا دل دماغ اللہ کے قرآن سے خالی ہو چکا ہے، جنہیں اپنے دل دماغ کو کتاب اللہ کے حقائق سے خالی کر لیا ہے اور اس کی جگہ پر ادھر ادھر کی باتیں نظام حیات کے طور پر انہوں نے اختیار کر لی ہیں۔ اور ایسے افراد کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ یہ خواہشات کے بندے ہیں، خواہش نفس، اینیمل لائف، حیوانی زندگی کے یہ غلام بن جاتے ہیں اور ان کا ہر معاملہ افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے۔ فُرُطًا، افراط و تفریط یعنی بیلنس، توازن، اعتدال نہیں، ایکسٹریمسٹ، جدھر بھی چلیں گے افراط و تفریط کا شکار ہوں گے۔ ایک وقت میں ایک انتہا پر پہنچتے ہیں اور پھر جوابی عمل جب ہوتا ہے تو دوسری انتہا پر جب پہنچتے ہیں۔ تو ایسے افراد کی جو کہ انتہا پسندی کا شکار ہو، تو علاج کیا ہے؟ علاج کے حوالے سے فرمایا کہ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّکُم، اے انسانوں، بے شک حق کا پہنچایا جانا، حق قرآن ہے، قول الحق، یہ تو تمہارے رب کی جانب سے ہو چکا۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب اس آیت جلیلہ نے رفقائے محترم جو ہمارا تقدیر پرستی کا تصور ہے کہ اللہ انسانوں کو نیک بناتا ہے، بد بناتا ہے، اچھا بناتا ہے، برا بناتا ہے، مومن بناتا ہے، کافر بناتا ہے، اور وہ پہلے سے اللہ لکھ چکا ہے اور جو لکھ چکا اسی کے مطابق ہو رہا ہے، تو قرآن حکیم نے اس کی نفی کی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ فَمَنْ شَاءَ، پس اے انسانوں تم میں سے جو چاہے، فَلْيُؤْمِنْ، اگر وہ چاہے تو اپنے اختیار ارادہ سے مومن بن جائے۔ ایمان اور کفر کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اور وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو ایمان نہ لانا چاہے یہ بھی اس کا مسئلہ ہے، اس کے اختیار ارادے کا مسئلہ ہے۔ فَلْيَكْفُرْ، تو کفر اختیار کر لے، یعنی کفر اور ایمان لکھا ہوا نہیں ہے، یہ مومن ہوگا یہ کافر ہوگا، ہر شخص اپنے کفر و ایمان کا فیصلہ خود کرے۔ فرمایا کہ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا،
ہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ کفر اور ایمان کے نتائج و ثمرات الگ الگ ہیں۔ کفر کا نتیجہ اور ہوگا، ایمان کا نتیجہ اور ہوگا، زہر کا نتیجہ اور ہے، شہد کا نتیجہ اور ہے۔ تو فرمایا کہ اس کفر سے کیا نتائج پیدا ہوں گے؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ النَّارَ، ایسے ظالموں کے لیے آگ ہے۔ کیسی آگ؟ احاط بہم سرادقها، وہ آگ نہ صرف داخل میں سینٹر میں آگ ہوتی ہے بلکہ چاروں طرف اس آگ کو سنبھالنے والی جو لائنیں ہوتی ہیں، حدود ہوتی ہیں، جس طرح کے آپ کھیت دیکھتے ہیں تو کھیت کے ارد گرد باڑ ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس آگ کو سنبھالنے کے لیے چاروں طرف جو کناتیں لگائی جاتی ہیں وہ بھی آگ ہی کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر نہ صرف اپنی ذات میں آگ ہے بلکہ وہ کفر جہاں بھی جاتا ہے، وہ کافرانہ افکار، تصورات، اس کی افواج، اس کا لاؤ لشکر، وہ تمام کے تمام سوائے آگ کے، عداوت کے، اناد کے، رقابت کے، دشمنی کے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، فرمایا کہ ان کی آگ کا یہ حال ہے کہ اگر یہ پانی طلب کرتے ہیں اور وہ پانی ان کو دیا جاتا ہے تو وہ پانی بھی ان کے پاس آ کر، صحیح پانی، ٹھیک ٹھاک پانی ان کے پاس آ کر کیا ہو جاتا ہے؟ کالمحل یشوی الوجوہ۔ محل کا ایک معنی تحرف کا مطلب تلچھٹ، اور اصل محلہ یمحلو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو توڑ پھوڑ کا شکار کر دینا، پارا پارا کر دینا، بگاڑ دینا، ڈی شیپ کرنا۔ فرمایا کہ پانی جو زندگی پیدا کرتا ہے وہی پانی جب نظام کفر کے پاس پہنچتا ہے تو کل محل یشوی الوجوہ، اس پانی سے ذات انسانی کی نشو و نما نہیں ہوتی، بلکہ وہ پانی کیا کرتا ہے؟ یشوی الوجوہ، اتنا وہ کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے، اس پانی کے اندر بھی عداوت، اناد، تعصب، کہ وہ انسانی ذات کو، چہروں کو بگاڑ دیتا ہے۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں مثبت اور تعمیری نتائج پیدا کرنے کی بجائے تخریبی نتائج پیدا کرنے لگتی ہیں۔ دیکھ لیں مثلا اسلحہ ہے، یہ اپنی ذات میں نہ برا ہے نہ اچھا ہے، جتنی بھی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہے، آلات ہیں، ٹولز ہیں، ان کا نیک یا بد ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب یہی اسلحہ، آلات طاغوت کے ہاتھ میں آتے ہیں تو پھر جو ناگاساکی اور ہیروشیما پر جو کیفیات ہوئی ہیں اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی بہتر سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سرمایہ دارانہ نظام میں جب پہنچتی ہیں تو وہ انسانی ذات کے لیے بدنمائی کا، تباہی کا، بربادی کا باعث بن جاتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا بئس الشراب، وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے طور پر انہیں عطا کی ہوتی ہیں، ان کا پینا، کھانا توازن کو توڑتا ہے، توازن کو، اعتدال کو توڑ دیتا ہے۔ وَسَاعَتْ مُرْتَفَقًا، اور ان کے جو قرب و جوار میں ان کے ساتھ جو پیک کر کے رفاقت کے اندر، دوستی کے اندر جو افراد آئیں گے، اقوام آئیں گی، وہ بھی اس سرمایہ دار نظام کی وجہ سے توازن و اعتدال سے محروم ہو جائیں۔ ان کے برعکس آپ ایمان والوں کا حال بتایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ افراد جو ایمان لائیں، اور ایمان سے مراد توحید ہے، کیونکہ مطلق ایمان تو کفار کو بھی تھا۔ قرآن نے کہا کہ اگر آپ ان سے پوچھے آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، چاند، سورج، نجوم و کواکب کس نے پیدا کیے، تمہیں رزق کون دیتا ہے، موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے، تو قرآن کہتا ہے لَيَقُولُنَّ، تو وہ ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں اللہ، یہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے۔
قرآن کہتا ہے فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ کہ اس کے باوجود یہ بدرا ہو گئے ہیں، اس کے باوجود یہ غلط کار ہیں، اس کے باوجود ان کا ایمان صحیح نہیں۔ تو ایمان دراصل توحید کے ساتھ ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں اور اس کے حکم نامے میں کسی بھی نبی کو، ولی کو، انسان کو شریک کر لیا جائے تو یہ شرک والا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں۔ اسی لیے 12:106 میں ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ تمہیں دنیا میں ایسے مومنوں کی اکثریت ملے گی جو مومن ہونے کے باوجود مشرک ہے، ایمان باللہ کے باوجود مشرک ہے۔ تو گویا کہ اللہ کو ماننا توحید کے ساتھ ہے، اور دوسرا ایمان کا معنی ہے کتاب اللہ کو کامل و مکمل ماننا۔ 47/2 ایمان کا معنی ہے ایمان بالقرآن، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ اگر قرآن پر ایمان صحیح ہو جائے گا تو ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بیوم القیامہ، تمام لیور ان کا صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر ایمان بالکتاب ہی ناقص ہے، ایمان بالکتابی میں دراڑیں ہیں، ایمان بالکتاب، ایمان بالقرآن ہی کو گویا کہ آپ نے نہیں سمجھا تو اگلی ایمانیات کا اعتبار بھی نہیں رہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، اس ایمان کے بعد وہ اعمال کریں کہ جس سے ذات انسانی میں استعداد اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا ہم کیا کریں گے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، تو ایسے افراد کے اجر کو، ریوارڈ کو، بدلے کو کبھی بھی ہم ضائع نہیں کریں گے، خاص طور پر ان افراد کے کہ جو حسن پیدا کریں اپنی ذات میں، معاشرے میں، انسانیت میں، لیکن وہ حسن کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ وظیفوں سے اور عاد و وظائف سے پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، عمل، حسن عمل، حسن پیدا ہوتا ہے عمل کرنے سے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے، بتائے ہوئے اعمال ان کے توسط سے اپنی ذات میں، معاشرے میں، انسانیت میں حسن پیدا کریں گے تو ان کے اعمال کو، نتائج و ثمرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ رائگاں نہ جانے دیں گے۔ اور وہ حسن عمل اور اس کا بہتر اجر کیا ہے؟ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لہم جنات عدن، یہ ہے اجر جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ان کو ملے گا۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جنات عدن۔ تو جنات عدن سے مراد یمن کا جو عدن ہے وہ نہیں ہے، بلکہ عدن یا عدن کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کا رواں دواں ہونا۔ جنات عدن کا معنی ایسی جنتیں، ایسے باغات، ایسے سرسبز و شاداب علاقے کہ جن کی سرسبزی و شادابی خزاں ندیدہ ہو، کہ جس پر خزاں نہیں آئے۔ تو ایسے سرسبز و شاداب علاقے جو ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ تجری من تحتہم الانہار، کہ وہ جو جنات کے مالک بنائے جائیں گے ان کے حکم اور تصرف اور کنٹرول میں ہوں گے وہاں کے دریا، وہاں کے دریاؤں پر، آبی وسائل پر، نہروں پر ایمان والوں کا کنٹرول ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ زمین پاکستان کے پاس اور ہیڈ ورکس انڈیا کے پاس، منبع انڈیا کے پاس، کہ جب وہ چاہے فلڈ پیدا کر دے، جب چاہے خشک سالی پیدا کر دے، قحط پیدا کر دے۔ یہ جنت میں یہ نہیں ہوگا۔ یہاں رفقۂ محترم قرآن نے من تحت ہم جو کہا ہے نا، من تحت ہم، من تحت حالی کا، یعنی جنات کی وجہ سے تو من تحت ہا ہونا چاہیے تھا، من تحت ہم سے مراد اہل جنہ ہے، یعنی وہ دریا، ندیاں، نالے ایمان والوں کے ماتحت ہوں گے، یعنی ایمان والے سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ میں، علم اور تجربے میں اس حد تک آگے بڑھیں گے کہ ندیاں، نالے، دریا، منابع، ریسورسز آف واٹر جتنے بھی ہیں وہ ان کے حکم اور تصرف کے حوالے سے چلے۔
یحلون فیہا من اساور من ذہب، فرمایا کہ وہ پہنائے جائیں گے، ایمان والوں کو پہنایا جائے گا من اساورا، اسورا کی جمع ہے، اسورا کا اصل معنی عرف عام میں کنگن ہوتا ہے، کنگن، اور من ذہب، ذہب سونے کو کہتے ہیں، عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ایک حوالے سے یہ صحیح ہے کہ جنت کے اندر سکے کے طور پر سونا نہیں چلے گا، یعنی اس وقت تو سکہ جو ہے، سونا جو ہے، وہ ایکسچینج ویلیوز کو متعین کرنے کا آلہ ہے، ذریعہ ہے، اور جنتی سماج کے اندر سونا اور چاندی اشیاء مستعملہ میں ہو جائے گا، یعنی یہ سونا اور چاندی کہ جو بہت پریشیس گویا دھاتوں میں شمار کیا جاتا ہے، وہاں پر اس کی ایکسچینج ویلیو کی بجائے یوز ویلیو ہوگی، وہاں مارکیٹ اکانومی نہیں ہوگی، منڈی کا راج نہیں ہوگا، منڈی میں بیچنے کے لیے چیزیں پیدا نہیں کی جائیں گی۔ اس وقت ہمارا بحران کے عالم انسانی کا کہ کوئی چیز جو بھی ہم پروڈکٹ پیدا کرتے ہیں تو مارکیٹ ویلیو کے حوالے سے کرتے ہیں، یوز ویلیو نہیں، سروس ویلیو نہیں، خدمت کا جذبہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر گندم زیادہ ہو جائے تو خطرہ پڑ جاتا ہے کہ اگر یہ تمام منڈی میں چلی گئی تو قیمتیں گر جائیں گی، لہذا قیمتوں کو اپ رکھنے کے لیے سرمایہ دار کیا کر رہا ہے کہ اسٹوریج بنا لی، تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ فروٹس کو، پھلوں کو، اناج کو نکالتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ایکسپلائٹیشن کر سکے، زیادہ سے زیادہ اس کی قیمت وصول کر سکے۔ تو جنتی سماج کے اندر مارکیٹ اکانومی نہیں ہوگی، وہاں چیزیں اس لیے پیدا کی جائیں گی بافراط، بابوتار، کہ عباد اللہ الصالحین کی خدمت کی جائے، انسانیت کی ربوبیت کی جائے، اور ربوبیت عالمینی کے حوالے سے رب کا جو وصف ہے رب کل شیء، تو ہر مومن ربوبیت عامہ کے لیے وقف ہوگا، اس کی جدوجہد کا رخ یہ ہوگا کہ کہیں بھی نہ خوف ہو نہ حزن، بھوک پیاس، غلامی، معقومی، محتاجی، ان تمام نیگیٹو منفی چیزوں کو، لعنتوں کو ختم کیا جائے۔ تو ایک تو معنی ہے کہ وہاں پر یہ کنگن سونے کے، یعنی سونا وہاں پر وہ حیثیت نہیں رکھے گا جو سرمایہ دارانہ نظام میں رکھتا ہے، بلکہ یہ اشیاء مستعملہ میں ہو جائے گا۔ اور اس کا ایک اس سے بھی گہرا معنی ہے، وہ یہ ہے کہ اسورا جو ہے، اسورا افعلا کے وزن پر، جس کی جمع اساور ہے، سور کہتے ہیں فصیل کو، جس کے کسی ساتھ کسی چیز کو گھیرا جائے۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وہاں پر ایمان والوں کو اتنے مقام بلند پر فائز کیا جائے گا، یا اتنے مقام بلند پر ہوں گے کہ ان کے مکانات کی دیواریں بھی سونے کی ہوں گی۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ سونا، یہ دھاتیں اس قدر عام ہوں گی کہ سرمایہ دار نظام کے اندر تو مٹی اور گارے سے دیواریں بنائی جاتی ہیں، وہاں پر سونا اور چاندی جو ہے، یعنی اس طرح کی دھاتیں جو قیمتی دھاتیں ہیں، یہ گویا کہ مکانات میں اشیاء مستعملہ کے طور پر ہوں گی۔ اور دوسرا اساورا، سور، جس طرح میں نے فصیل کو کہا ہے، تو فصیل کا معنی ہوتا ہے حفاظت، تو ان کو حفاظتی وسائل و ذرائع ایسے اختیار کیے جائیں گے من ذہب، ذہب کا معنی سونا بھی ہے رفقا محترم، لیکن سونے کو سونا کیوں کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ذہب کا اصل معنی جسے عرف انگریزی میں کرنسی کہتے ہیں، کرنسی، یہ صحیح معنی میں ترجمہ ہے ذہب کا۔ ذہبہ کا اصل معنی ہوتا ہے چلنا، چلنا، آگے بڑھنا، گردش کرنا۔ اساورا من ذہب کا یہ معنی ہے کہ ان کو جو حفاظتی
وسائل عطا کیے جائیں گے، ان وسائل کو وہ اپنی ذات میں بند کر کے اور ان پر سانپ بن کر وہ نہیں بیٹھ جائیں گے۔ مین ذہب، اپنا فائدہ اٹھایا اور جو مافضل ہے زائد ہے وہ آگے بھیج دی۔ ذہب یعنی وہاں پر اشیاء خدمت کے جذبے کے تحت رواں دوا رہیں گی، ان پر وہ باندھ کر نہیں بیٹھ جائیں گے۔ من ذہب، وہاں ہر چیز کرنٹ پوزیشن میں ہوگی، روانی کی حیثیت میں ہوگی، رواں دوا ہوگی، ہر فرد فائدہ اٹھائے گا، اور چونکہ خطرہ یہ نہیں ہوگا کل ہمارا کیا بنے گا۔ خوف فردہ سے جنتی معاشرہ عذاب ہوگا۔ آج ہمارے لیے عذاب تو یہ ہے کہ کچھ نہیں کہہ سکتے کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، ہم کیا کھائیں گے، ہماری آل اولاد کیا کھائے گی۔ اس لیے خوف فردہ کے قیدی ہونے کی وجہ سے ہم ہر چیز کو اپنی ذات کے لیے سمیٹ کر رکھ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اپنے لیے اگر خوشحالی ہے تو دوسروں کے لیے محرومیت۔ تو وہاں جنتی معاشرہ میں کیا ہوگا، وہاں ہر چیز رننگ پوزیشن میں ہوگی، رواں دواں ہوگی، نعمائے الہی حرکت کناں ہوں گی کہ جو چاہے اس سے فیض یاب ہو جائے۔ ہر فرد اپنا فائدہ اٹھا کر اس پر بند نہیں باندھے گا، بلکہ دوسروں کو دیتا چلا جائے گا، اس کو کھلا چھوڑ دے گا کہ جو چاہے اس سے مستفیض ہوتا چلا جائے۔ اور فرمایا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور فرمایا کہ پہنائے جائیں گے یا پہنیں گے وہ ایسے ثیاب کپڑے جن کپڑوں کے بارے میں فرمایا خضر۔ یہ خضر جو ہے اخضر و خضراء خضرن، یہ جمع ہے اخضر خضراء جمع خضر۔ خضر اصل معنی اس کا سبز نہیں ہے، خضر یخضر کا اصل معنی ہے کسی چیز کا اپنے کمال مطلوب کو پہنچ جائے۔ اور زمین جب چٹیل میدان ہو وہ اپنے کمال مطلوب سے خالی ہوتی ہے، اور زمین پر جب ہریالی، پودے، درخت اس سے سرسبز ہو جاتی ہے تو وہ زمین کی کامیابی ہے۔ خضرن کا معنی ہے ایسے لباس جو کسی کی لوٹ مار سے وہ حاصل نہیں کریں گے، وہ کپڑے ان کی ذات کے عین مطابق ہوں گے، یعنی گرما اور سرما کے حوالے سے اور فنکشنز کے حوالے سے۔ گویا کہ لباس موقع محل کی مناسبت سے، سرما اور گرما کی مناسبت سے، اور مقاصد جن کے حوالے سے وہ لباس پہنا جا رہا ہے وہ ان کو پہناوے ایسے ملیں گے، ایسی یونیفارمز ملیں گی، ایسے گویا ان کو لباس دیے جائیں گے کہ جن کے دو خواص ہیں، من سندس اور استبرق۔ سندس کا معنی عام طور پر کرتے ہیں ریشم، اور استبرق کا معنی کرتے ہیں دویز ریشم، لیکن رفقائموں کا اگر سندس کو سندس کے معنی میں رکھا جائے سنداسا کسی چیز کو، خاص طور پر لکڑی کو جب بھن نہ لگے، لکڑی جو ہے وہ بھن نہ لگے اور کوئی چیز جو ہے وہ اتنی پائیدار ہو کہ اگر آپ اس کو توڑنا چاہیں تو جلدی ٹوٹے نہیں، تو سنداسا کا اصل معنی ہوتا ہے استحکام، مستحکم ہونا، پائیدار ہونا۔ یعنی وہاں پر لباس جو بنایا جائے گا وہ منفعت عامہ کے حوالے سے، ایکسپلائٹیشن کے حوالے سے نہیں، نفع بخشی کے حوالے سے نہیں، بلکہ لباس پائیدار ہوگا۔ یعنی کیونکہ لباس دوسروں کی خدمت کے لیے جذبہ عبودیت کے تحت ہم بنائیں گے تو وہ دھاگا، اس کی ڈیزائننگ، اس کی پلاننگ، اس کی تیاری، ساری ہر حوالے سے ایسا لباس جو مستحکم، پائیدار اور ذات انسانی کے لیے اس کو استحکام، پائیداری، دوام بخشنے والا۔ اور مزید برآں فرمایا استبرق۔ استبرق کا معنی کرتے ہیں یا دبیز ریشم، لیکن استبرق کا رفقان محترم اگر ہم بارہ سے لیں، بارہ کا یبرق و برقن، الیکٹریفائی کر، استبرقن اگر اس کو لغوی معنی میں لیا جائے تو اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر جنتی معاشرہ میں یا جنت جیسا کوئی سماج انسانی دنیا میں بھی جب قائم ہوگا تو وہاں ایسے لباس
کہ جو الیکٹریفائڈ ہو، کہ ایسے لباس کہ جن کے اندر یعنی گویا کہ خارجی کائنات کی جو قوتیں ہیں، مثلا الیکٹریسٹی ہے، تو اس کو یعنی اگلے کروں میں جانے کے لیے یا تسخیر کے اگلے مقامات تک پہنچنے کے لیے اگر لباس کے اندر بھی گویا کہ بجلی کا کوئی عمل دخل پیدا کر لیا جائے کہ مثلا جس خطے میں جا رہے ہیں وہاں پر بجلی کے یا ایسے اثرات ہمارے اوپر مرتب نہ ہو، جس طرح مثلا آج ہم ایسی جیکٹس بنا رہے ہیں کہ جو فلاں سے پروف ہوتی ہیں، فلاں سے پروف ہوتی ہیں، تو اگر اسی طرح کے لباس جس کو قرآن حکیم نے دوسرے مقام پر سورہ نحل میں فرمایا تقیکم الحر، ایسے لباس کہ جن کو پہننے سے خارج کی جو گرمی ہے اس سے انسان محفوظ رہے، سردی سے محفوظ رہے، تو سرما اور گرما اور خارجی کائنات کی جو ہیٹ ہے یا برودت ہے یا موسمی اثرات ہیں، ان موسمی اثرات سے ان کا ہر حوالے سے دفاع کرنے والے، تاکہ انسان اپنے مقاصد عالیہ کے لیے سرما اور گرما کا پابند نہ رہے۔ اس وقت تو حال کیا ہے ہمارا، رفتہ تھوڑی سی بارش ہو جائے تمام کام معطل، گلیوں بازاروں میں کیچڑ ہے اور چلنے میں کپڑے بھیگ گئے، تو ہم تو رفتہ محترم آدھی زندگی تو سو کر گزار دیتے، نیند کا غلبہ ہے۔ پھر اگر آپ 10-12 سال پہلے صبح و شام ہم سوتے پھر بڑھاپے میں سوتے، تو اگر آپ تجزیہ کریں تو ہمارا جو سونا ہے وہ سمندروں کی طرح زمین پر اتنا غالب ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3/4 انسان سوتا ہے اور 1/4 جاگتا ہے کل زندگی میں، اور 1/4 میں جو جاگتا ہے کون صحیح جاگتا ہے کون غلط جاگتا ہے۔ تو اس تبرک کے اندر یہ قرینہ ہے یا ایک اشارہ ہے، انڈیکیشن ہے کہ ایسے لباس جنتی سماج میں معاشرے میں بنائے جائیں گے کہ جو انسان کو سرما اور گرما یا موسم کے تغیر اور تبدل کی قید سے آزاد کر دیں۔ یعنی اس وقت انسان اپنے انوائرمنٹ کا قیدی ہے، انوائرمنٹ کے اندر مقید ہے، اور جنتی سماج کے اندر انوائرمنٹ کو انسان مسخر کرے گا، انوائرمنٹ انسان کے ماتحت ہوگا، انسان اس کے ماتحت نہیں ہوگا۔ تو جس طرح آج ہم صحراؤں کے اندر اے سی لگا لیں اور برفستانی علاقوں کے اندر ہیٹنگ پروسیس ہم نے کیا ہے، تو یہ بھی اس تبرک کا ایک شیڈ ہے، یعنی ایسے ایسے لباس کہ جن لباسوں کے اندر انسان اپنے لیے حرارت، حرکت، حدت، برقیت، یہ تمام وسائل جو ہیں وہ اپنے لیے پیدا کرے گا۔ فرمایا متکئین فیہا علی الارائک، اور فرمایا کہ عام ترجمہ اس کا کرتے ہیں کہ وہ تکیہ لگائے ہوں گے، ایک لگانے والے ہوں گے، علی الارائک، اریکہ کہتے ہیں وہ یعنی اونچی کرسی یا اونچا پلنگ یا اونچی چیز۔ آپ جو اگر متقین کے اندر یہ اگر تکیہ لگانے کا مفہوم ہے تو علی الارائک کا کیا معنی؟ تو اصل یہ متقین جو ہے رفقہ اتقاء کا معنی سہارا دینا ہے، سہارا ہے، کسی گرتے ہوئے کو گرنے سے بچا لے۔ متقین اہل ایمان، اہل جنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو سہارا دیں گے، گرنے والوں کو اٹھانے والے، جو گرا پڑے اس کو اٹھانے والے، اور اگر کوئی گرنے پڑنے کی طرف جا رہا ہے تو اسے ایسا انتظام کرنے والے کہ وہ گرنے نہ پڑے۔ اور یہ جو گراوٹ سے روکنے کا جو نظام ہے اس کے لیے فرمایا علی الارائک۔ اریکہ جو ہے رفقائے محترم، ایک تو اسی طرح کی چیز کو کہتے ہیں جو اونچی ہو، زمین سے بلند ہو، اور اسی طرح آرے کا یہ آرا کو کسی چیز کو ماتحت کر دے، اور ایسی چیز جو آپ کو اڑا کر لے جائے، اڑا کر لے جائے، جو آپ میں اتنی طاقت پیدا کر دے کہ آپ رواں دواں رہے۔ علی الارائک کا معنی یہ ہے کہ وہ جنتی سماج
جنتی معاشرہ ایسا سہارا دینے والا ہوگا کہ جن سہاروں کے اندر محتاجی نہیں بلکہ وہ احتیاج سے پاک کر دے گا۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایسے جس طرح آپ عام کرتے ہیں کہ کسی کا وظیفہ لگا دیا کہ ہر دوسرے دن ہمارے دروازے پر دستک دیں، ہم اپنی شان گدائی کا اظہار کریں اور ہم شان سخاوت کا۔ اور آیت کا یہ مفہوم ہے کہ ان کو ایسا کر دیا جائے گا کہ وہ بات یعنی ایک ہی دفعہ ایسا نظام وضع کر دیا جائے گا کہ ہر آدمی اپ گریڈ ہوتا چلا جائے، ایلیویٹ ہوتا چلا جائے، ایلیویٹرز۔ تو جس طرح کے اوپر اٹھانے کے لیے سیڑھیاں ہیں، تو علی الارائے ایمان والے اس جنتی سماج اور معاشرہ میں ایسا نظام وضع کریں گے کہ جس نظام کے اندر ہر حاجت مندی سے اٹھایا جائے گا، حاجت مندی سے گرنے سے اس کو بچایا جائے گا، اور بچانے کا نظام ایسا ہوگا علی الارائک علی کا کہ وہ اس کو بلند کرتا چلا جائے گا، بلند کرتا چلا جائے گا۔ آج جو لینے والا ہے کل کو دینے والا بن جائے گا، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ انڈیپینڈنس، آزادی، استقلال، خود مختاری اتنی بڑھتی چلی جائے گی کہ گویا کہ ہر فرد اپنے آپ کو غنی بنائے گا اور دوسروں کی غنا پر ڈاکہ ڈال کر نہیں بلکہ دوسروں کے فقر اور احتیاج کو دور کر۔ فرمایا نعم الثواب، یہ ہوتا ہے ثواب۔ ثواب ہوا رفقائے محترم، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو قرآن حکیم نے ثواب کہا۔ ثواب رفقائے محترم جو ہمارے ہاں ثواب اور ایصال ثواب، کہ کہاں جا رہے ہو بھائی قرآن خوانی ہو رہی ہے، کیا کرنا ہے یار، وہ قرآن خوانی کا ثواب پہنچانا ہے، ایصال ثواب اسے کہتے ہیں۔ رفقائے محترم آپ مادی دنیا میں دیکھیں، ورک آف گاڈ میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے اعمال کائنات فطرت میں دیکھیں، کہیں ایصال ثواب ہے؟ یعنی کہیں ایسا ہے کہ روٹی آپ کھائیں اور بھوک کسی اور دوسرے کی دور ہو جائے، پانی آپ پئیں، پیاس کسی اور دوسرے کی دور ہو جائے، انجیکشن آپ کو لگے اور صحت مندی دوسرے کو مل جائے۔ تو اس میں رفقائے مادی دنیا کے اندر مادیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بیٹے کو مثلا درد ہے دانت میں تو ماں تڑپ تو سکتی ہے، لیکن بیٹے کا باپ درد جو ہے وہ اپنی طرف منتقل نہیں کر سکتا۔ یہی حال اعمال میں، اعمال کے نتائج و ثمرات اسی کے لیے جو وہ عمل کرے۔ تو اعمال کے نتائج و ثمرات خریدنی اور فروختنی چیز نہیں ہے، اور نہ ان کا ایکسچینج ہو سکتا ہے، مبادلہ ہو سکتا ہے، اور نہ یہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ اور ثواب ہے کیا رفقائے محترم؟ ثواب ہوتا ہے صحابہ یسوب و صوب و ثوابہ ریئیکشن۔ تو جس طرح کا ثواب عمل ہوگا اسی طرح کا اس کا ثواب۔ اگر اچھا ثواب ہے یعنی عمل اچھا ہے تو اس کا نتیجہ نعم الثواب، اور اگر وہ عمل برا ہے تو اس کا ثواب بھی برا ہوگا۔ ثواب ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا، ثواب اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے۔ ثواب کا دار و مدار ہے عمل پر، جیسا عمل ویسا اس کا نتیجہ۔ اس ضمن میں ایک حوالہ آپ حضرات کو لکھانا چاہتا ہوں۔ 83 سورہ جو ہے سورہ تطفیف، نماز پڑھو ثواب ہوگا، نیکی کام کرو ثواب ہوگا، اور اگر ان سے پوچھو بھائی برا کام کیا جائے تو پھر کیا ہوگا، کہتے پھر ثواب نہیں ہوگا، پھر تو عذاب ہوگا۔ لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ سورہ تطفیف 83 سورہ جو ہے رفقائے محترم، اس کی آخری آیت ہے 36، 83/36۔ حَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ حَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ، کیا کافروں کو، مومنوں کو نہیں، کیا کافروں کو ثُوِّبَ، یہ باب تفعیل ہے،
پورا پورا ثواب نہیں مل گیا؟ کیا کافروں کو پورا پورا ثواب، بھرپور ثواب کس چیز کا رخ ہے محترم؟ ما کانوا یفعلون، ان تمام اعمال کا جو کفریہ اعمال وہ کر رہے تھے، کیا ان کا بھرپور ثواب ان کو نہیں مل گیا؟ تو کافروں کو کافرانہ اعمال کا بھی بھرپور ثواب ہے۔ تو یہ اگر ثواب صرف نیکی کا ہو تو قرآن نعمت ثواب اور بیست ثواب کی قید نہ لگا، اور کافروں کے ہر عمل پر ان کو ثواب کا نہ کہ۔ تو قرآن کا موقف یہ ہے کہ ہر شعبے بالکفار، کہ ہر کافر کو اس کے ہر عمل اور فعل کا ثواب دیا جائے گا بھرپور طریقے سے۔ تو گویا کہ ثواب جو ہے وہ ہے ری ایکشن، ثواب ہے رد عمل۔ تو کوئی عمل کیا ہوگا تو اس کا ثواب ملے گا۔ تو قرآن خوانی جو ہے یہ کون سا عمل ہے؟ یعنی اگر ہم کوئی حکم نامہ ہمیں آئے رخ کا محترم، آپ کا باپ، میرا باپ، استاد ہمیں کوئی خط لکھے اور اس خط کو ہم سمجھے نہیں، اس کو چون چاٹ کر ریشمی رومال میں باندھ کر اوپر رکھ دے، تو کیا وہ ہمارا باپ، حاکم، بھائی راضی ہو جائے گا کہ بڑا ادب کیا میرے خط؟ یا اس کو اگر ہم سمجھے بغیر چومتے اور چاٹتے رہے تو راضی تب ہوگا حاکم جب ہم اس کے حکم نامے کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ اسی طرح رفقائے محترم، ایک پیغمبر ہمارے پاس پیغام لے کر آتا ہے، ایک لفافہ لے کر آتا ہے، اس لفافے میں ہدایات ہے۔ اب وہ جو لفافہ ہدایات والا پیغمبر لے کر آیا ہے، اس کو تو ہم زمین پر ڈال دیں، کسی بھی جگہ رکھ دیں، اور جو پیغمبر ہے اس کی زلفوں کی تعریفیں شروع کر دیں، آنکھ اور ابرو کی تعریف شروع کر دیں، اس کے نالین مبارکین کو چومنا اور چاٹنا شروع کر دیں، تو کیا خط بھیجنے والا ہم سے راضی ہو جائے گا؟ تو آپ کو اور مجھے رب العالمین نے جو قرآن کا خط بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، تو وہ تو اللہ کے رسول تھے، اللہ کا خط لانے والے، تو خط تو ہم نے جزدانوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے اور رسول اللہ کی ذات کی پرستش شروع کر دی، ان کے در و دیوار کی، نالین مبارکین کی، منہ مبارک کی۔ تو جو خط ہے، پیام ہے، پیغام ہے، وہ جزدانوں میں بند، اور پیغمبر پیغام لانے والا جو ہے اس کے روزے کی جالی جو ہے اس کو چوما جا رہا ہے۔ تو یہ لازمی بات ہے، کوئی حاکم وقت ایسا نہیں چاہتا، اور کسی عدالت میں آپ پر جا کر کسی قانون یا آئین کی کتاب کو گا گا کر پڑھنا شروع کر دے، پھر دیکھیے عدالت آپ کا کیا حلیہ ٹائٹ کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم نامے کو ہم گا گا کر کبھی بھیروی میں کبھی کس میں، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو داد دے رہے۔ تو ثواب رفقائے محترم پڑھنے کا تبھی ہے جب ہم اس پر عمل کریں، اور عمل کریں گے تو جو عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ ثواب خرید و فروخت کی چیز نہیں ہے اور نہ یہ ٹرانسفر ہو سکتا۔ آگے ارشاد فرمایا وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا، جنتی معاشرے میں ہر آدمی دوسرے آدمی کا رفیق ہوگا، کمپینین ہوگا، ساتھی ہوگا، اور کیسا رفیق اور ساتھی ہوگا؟ حسنت، ایک دوسرے کا حسن بڑھانے والا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں ہر فرد دوسرے کا حق مارتا ہے، ہر فرد دوسرے فرد کے حقوق چھینتا ہے۔ 1000 تاجروں میں 999 مرتے ہیں اور ایک بڑا ہوتا ہے، لیکن جنتی معاشرے میں ہر فرد دوسرے فرد کے توازن کا، اعتدال کا، حقوق کا محافظ و نگہبان ہوگا۔ وہ معاشرہ ڈیمانڈ آف رائٹس پر قائم نہیں ہو سکتا،
بلکہ ہر فرد اپنے فرض کو ادا کرے، ہر فرد اپنی ڈیوٹی ادا کرے۔ تو جب ہر فرد اپنی ڈیوٹی کو ادا کرے گا رفقائے محترم، ہر شخص کو اس کا حق ملتا چلا جائے۔ اگر استاد اپنا فرض ادا کرے گا، شاگرد کو شفقت، تعلیم اور رحمت مل جائے، اور شاگرد اگر فرض ادا کرے گا استاد کو احترام مل جائے گا۔ اجیر اگر اپنا فرض ادا کرے گا، آجر کو کیا ملے گا؟ پروڈکشن۔ اور اگر آجر اپنا فرض ادا کرے گا تو اجیر کو ملے گی اس کی مزدوری، جو عدل پر قائم ہوگی اور مساوات کے اصولوں میں تلی ہوئی ہوگی۔ تو میری بات ہے کہ ہر فرد اپنے مقام پر فرض کی ادائیگی کا ادا کرنے والا بنے گا، اور فرض کی ادائیگی کا جذبہ محرکہ یہ ہوگا کہ تم دوسروں کے اندر حسن پیدا کرو، دوسروں کے اندر توازن پیدا کرو، حسن و توازن کو ضائع نہ ہونے دو۔ رفاقت یہ معیار کہ ہر فرد دوسرے کا محافظ و نگہبان ہو تو اس کا توازن و اعتدال قائم رہے۔ اب یہاں پر دو ماقبل سماج، سوسائٹیاں، معاشرے، ان کا تقابل تھا، ایک جنتی معاشرہ اور ایک جہنمی معاشرہ۔ اب جنتی اور جہنمی معاشروں سے ہٹ کر جنتی اور جہنمی افراد کی نفسیات، انڈیویجولز، یعنی ان معاشروں کے اندر جو افراد نشو نما پاتے، مومن فرد، کافر فرد، دوسروں کی فلاح کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والا اور دوسروں کو گرا کر پچھاڑ کر آگے نکل جانے والا۔ اب جو آیات آئیں گی اس میں تمثیل کے طور پر، مثال کے طور پر ایک جنتی فرد ہے اور ایک جہنمی فرد ہے۔ تو جنتی اور جہنمی افراد اور انہی افراد سے پھر آگے معاشرے تشکیل پذیر ہوں گے۔ تو اب فرمایا کہ مثال کے ذریعے دو افراد، ان کا کریکٹر، ان کی خصوصیات ان کے سامنے پیش کرو، تاکہ جنتی افراد اور جہنمی افراد ان کا جو چلن ہے، طور طریقہ ہے، وہ الگ الگ ہو جائے۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، فرمایا بیان کرو ان کے سامنے ازروئے تمثیل کے۔ مثلاً قرآن اسے تمثیل کہہ رہا ہے، مثال کہہ رہا ہے، اور ہمارے مفسر اس مثال کو امر واقع ثابت کرنے، کوئی کہتا ہے کہ یہ جو دو باغات آگے ذکر جن کا ہو رہا ہے دمشق کے پاس ہے، کوئی کہتا ہے انطاکیہ کے پاس ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ باغات یمن میں تھے۔ تو یہی ہماری مصیبت ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمثیل قرار دے رہا ہے، مثالی حقائق کو سمجھانے کے لیے تمثیلات ہیں، ان تمثیلات کو امر واقعہ سمجھ کر یعنی اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ رفقائے محترم امر واقعہ نہیں بلکہ امر واقعہ کی ایک تمثیل ہے۔ مثلاً فرمایا کہ یہ تمثیل ہے، مثال کے طور پر بیان کرو، رجلین، دو آدمی، جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، فرمایا کہ ان میں سے ایک کے بارے میں ہم نے اپنے قانون طبی کے تحت پایا دو باغات، جنتین دو باغات، اور پھر باغات پر باغات، دو ہی باغ نہیں، باغات پر باغات، من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور وہ انگوروں کے باغات اس انداز کے کہ ان کے چاروں طرف ان کو انسرکل کیا ہوا ہے کھجوروں نے، یعنی سینٹر کے اندر انگور کے باغات ہیں، اور بیرونی جو دیوار سمجھ لیں اس دیوار کے ساتھ ساتھ کیا ہیں؟ کھجور کا درخت، ایک تو اس کی اونچائی، پھر اس کا پھل۔ تو فرمایا کہ اونچے کھجور کے درخت جو اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور اس کے حسن میں زیبائش کا باعث بھی بنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور مزید برآں
اس کے سینٹر کے اندر جو قطعات زمین ہیں ان کے اندر طرح طرح کی کھیتیاں ہیں، کھیتی ہے، یعنی گویا کہ ہر حوالے سے ایک کامل مثال کہ انگور کی بیلیں ہیں، زمین پہ طرح طرح کی آپ نے کھیتیاں اگائی ہوئی ہیں، اور بیرونی جو دیواریں ہیں ان کے اوپر مجرد دیواریں نہیں اینٹ کی جو صرف حفاظت کر سکتی ہیں، بلکہ کھجور کے درخت ہیں جو حفاظت بھی کرتے اور پھل بھی دیتے۔ گویا کہ افادیت اور نفع بخشی ہر حوالے سے، اور کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، اور یہ جو باغات ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنا پھل دیتے ہیں، وہ سب کے سب باغات پھل دیتے ہیں، وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور جتنی وہ جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس محنت میں سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی زمین دبا کر نہیں بیٹھتی۔ یعنی وہ کسان جو ان باغات کا مالک ہے، جب رکھوالی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، جس حوالے سے بھی وہ زمین پر محنت کرتا ہے، تو ہمارا نظام عدل اس انداز کا ہے کہ اس کی کسی جدوجہد کے کسی رخ کو، پہلو کو دبایا نہیں جاتا، اس کی ہمت شکنی نہیں کی جاتی، بلکہ بھرپور طریقے سے اس کو اگایا جاتا ہے، اس کی نشو و نما کی جاتی ہے۔ اور ایک اور ان باغات کے حسن میں، جمال میں دوبالا کرنے والی یہ بات بھی ہے، کیا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، ان باغات کو سیراب کرنے کے لیے ان باغات میں نہریں رواں دوائیں، یعنی پانی کے لیے ان کو انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ جس طرح ہمارے یہاں مثلا ناکے ہیں، تو ناکے پر پانی پہلے ایک لیتا ہے، دوسرا لیتا ہے، اگر وہ بند کر لے اور آگے کا میں نہیں دیتا تو وہ خشک ہو جاتے۔ تو یہاں فرمایا کہ باغات ایسے ہیں کہ ان باغات کے اندر ہی مثلا ٹیوب ویل لگے ہوئے، کنویں کھودے ہوئے، یا باہر سے دریا آ رہے ہیں، نہریں آ رہی ہیں، لیکن وہ دوامی نہریں، ہمہ وقت رواں دوائیں، ہر وقت سیرابی اور شادابی کا ساز و سامان پیدا کرنے والی نہریں ہیں۔ وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ پھل پر پھل۔ ثمر کا معنی یہ مفرد نہیں ہے، بلکہ نوع اور اجناس، طرح طرح کے پھل، یعنی اس کے پاس طرح طرح کی گویا کہ ترکاریاں ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، یعنی سبزی و شادابی کا ہر ثمر انہیں حاصل۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، فرمایا کہ مادیات میں میٹیریلسٹک حوالے سے اتنی خوشحالی ہے، یہ پورا یورپ کا جو نقشہ ہے رفتار محترم، وہ اس میں آ گیا، یعنی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ نے ان کو اس مقام پر پہنچا دیا۔ لیکن اب ان کا دوسرا پہلو، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفْعًا، فرمایا کہ اس ساز و سامان حیات دنیا نے اس فرد کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ جب وہ ڈائیلاگ کرتا ہے، کلام کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، یحاورو گفتگو کرتا ہے، تو اپنے فریق ثانی کو کہتا ہے آنا اکثر منک مالا، میرے پاس مال تجھ سے بڑھ کر ہے، وہ اعز و نفرا، اور میری طاقت اور جتھا بھی کہیں بڑھ کر۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے حاصل کر لی، اور کر لینے کے بعد یہ کہا انا اکثر منک مالا، ہر فرد دوسرے فرد سے مال زیادہ حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، ہر فرد دوسرے فرد پر سبقت لے جا رہا ہے کہ میں اپنی عزت کو، ریپوٹیشن کو، اپنی ذات کو دوسروں سے ممتاز کروں۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا خاصہ ہے، بالخصوص سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کے تحت، گویا کہ
یورپ کا ہر قریہ جو ہے وہ مسیل بن گیا جنت کی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر جنت والی نفسیات نہیں ہے، اس کے باوجود وہ خوف اور حزن سے پاک نہیں ہے، ہر وقت ڈپریشن ہے، اضطراب ہے، نفسیاتی الجھنیں، بیماریاں، روگ ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہر فرد نے دوڑ لگائی ہوئی ہے کہ میں مال میں دوسرے سے بڑھ جاؤں، یعنی دوسرے کو سہارا دینے میں نہیں بڑھنا، گرنوں کو اٹھانے کے لیے نہیں آگے بڑھنا، بلکہ ہر سرمایہ دار اس چکر میں مبتلا ہے، اس نفسیات میں مبتلا ہے کہ کس طرح میری فیکٹری، میرے کارخانے، میرے وسائل، ان میں اضافہ ہو جائے، وَعَزُّ النَّفَرَ، اور کسی طرح میرے پاس جو لیبر پاور ہے، میری جو فوج ہے، میرا جو آرنامنٹس ہے، اس میں اضافہ ہو جائے۔ یعنی وہاں کا سرمایہ دار، صاحب جائیداد طبقہ یہ نفسیات رکھتا ہے کہ ہر فرد اپنے وسائل کو بڑھانے میں، اپنے لیے وجاہت، اقتدار، پاور، طاقت حاصل کرنے میں بازی لے جا۔ یہ ایک مثال ہے، اور فرمایا کہ مزید برآں یہ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، فرمایا کہ ایک طرف تو ان کے پاس اس طرح کے باغات ہیں، اور دوسری طرف اس کا حال کیا ہے؟ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ فرمایا فرد اپنی ذات پر ظلم کرنے والا ہے۔ نفس سے مراد یہاں ہے آئی ایم لیس، وہ اپنے جسم کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے اور اپنی ذات کو گھٹاتا چلا جا رہا ہے، یعنی اپنے اندر جو نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، وہ ذات انسانی کا منکر ہے، اس کا خیال ہے بس بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، نہ حیات بعد الموت ہے، نہ دوسرے انسانوں کی ہمارے اوپر لائبلٹی ہے، نہ جسم کے علاوہ اور کوئی ہمارا تقاضا ہے ذات کا یا خودی کا یا ذات انسانی کا، پرسنالٹی کا، نہیں، سارے کا سارا اس کا تصور یہ ہے کہ مادی قوت میں آگے بڑھو اور اپنی ذات کو نیگلیکٹ کرتے ہوئے اپنے اندر جو ڈیوائن انرجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ابن آدم میں رکھی ہے، اس اپنی ذات کا انکار کرتے ہوئے اپنے جسم کی نشو و نما کے لیے وسائل پر وسائل، جماعتوں پر جماعتیں، افواج پر افواج، سیٹوں کے منصوبے یعنی پیکٹ ہے یا سینٹوں کا ہے، ان حوالوں سے وہ آگے بڑھنے والا۔ قالا، اور مزید برآں اس کا تصور یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا، اور مزید برآں اس کا گمان یہ ہے کہ یہ جو عظیم مملکت، عظیم وسائل، عظیم امکانات جو اسے آج حاصل ہو گئے ہیں، یہ تو کبھی اس کے ہاتھ سے چھوٹنے والے نہیں ہیں، جانے والے نہیں ہیں، کبھی وہ ان سے محروم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ امپائر، یہ آج سے 50 سال پہلے چلیں رفقائے محترم، تو انگلینڈ کی جو نفسیات تھی، انگلینڈ کہ پوری ورلڈ پر، دنیا پر، اس کی کثیر آبادیوں پر، وسائل پر، کہ جس کے بارے میں اس کا گمان، یقین تھا کہ اس کے یعنی منطلقات پر، مقبوضات پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ایک طرف غروب ہو رہا ہے، دوسری طرف طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے وہاں بھی برطانیہ کا قبضہ ہے، جو طلوع ہو رہا ہے وہاں بھی برطانیہ کا قبضہ ہے۔ تو ان کی نفسیات کیا تھی؟ نفسیات یہ تھی کہ یہ ہماری کنگڈم، یہ ہمارا ایمپائر، یہ ہماری شہنشاہیت، یہ ہمارا اقتدار اعلیٰ، یہ تو اب کبھی تباہ ہونے والا نہیں ہے، ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے والا نہیں ہے۔ جو غلام قومیں ہماری غلامی میں آ گئی ہیں، اب یہ کہاں ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کر جائیں گی؟ یعنی ہر آنے والا جارج اور ایڈورڈ ایسا انتظام کرتا تھا کہ ہر دن غلاموں کے لیے بدتر ثابت ہو، غلامی کی شکنجے کو اور کسا جائے، اور کہا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور انہوں نے یقین کر لیا، وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا کہ ہماری اس سلطنت کے خلاف کبھی کوئی انقلاب آ سکتا ہے،
اس پر کوئی ایسی گھڑی آ سکتی ہے کہ جس سے ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ وما اظن الساعہ، اور نہیں گمان کرتا میں آنے والے انقلاب کو قائمہ، کہ وہ کبھی کھڑا بھی ہوگا۔ اس کا یعنی ہر غلام قوم کے اندر ایسی نفسیات پیدا کر دی کہ وہ غلامی پر قناعت کریں اور آنے والے انقلاب کے راستے میں وہ خود ہی رکاوٹ بن جائے۔ یہ جو سائر رفقا محترم جیسے یہاں ہم نے پڑھا ہے، اسی طرح اس سے پہلے وہ جو اصحاب الکہف تھے ان کے حوالے سے صاف، اور اسی طرح میں نے حوالہ دیا تھا سورہ طٰہٰ کا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی آمد سے جو ساعات کھڑی ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ تو اس ضمن میں ہم نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 15 جو ہے اس کا حوالہ دیکھا تھا کہ جس میں یہ الفاظ ہیں ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، 20/15۔ فرمایا کہ یہ انقلاب، یہ انقلابی گھڑی قانون مکافات عمل کی نتیجہ خیزی آتیہ، آ کر رہتی ہے، آتی رہتی ہے، آتے رہنا اس کے لیے اللہ کا قانون ہے۔ اکاد اخفیھا، اور اس کے راستے کی جو آبسٹیکلز ہیں، ہنڈرنسز ہیں، رکاوٹیں ہیں، ہمارا قانون مکافات عمل ان رکاوٹوں کو دور کرتا رہتا ہے۔ اور یہ انقلاب یا یہ گھڑی کیوں آتی ہے؟ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر جدوجہد کرنے والا جو جدوجہد کرے، محنت کرے، عمل کرے، اس کا پھل، ثمرہ، نتیجہ اسی کو حاصل۔ ایسا نہ ہو کہ محنت کوئی کرے اور ثمرہ کوئی اٹھا لے جائے، جدوجہد کسی کی ہو، ریوارڈ کسی کو مل جائے۔ تو جو محنت کش ہے، محنت بیچارہ کر رہا ہے، وہ نانے جبیں کا محتاج ہو، اور نکمے اور نکھٹو طبقات جو ہیں ان کے کتوں کے لیے بھی عیاشی کا سامان ان کو ملتا چلا جائے۔ تو فرمایا کہ اس کی نفسیات یہ پیدا ہو گئی وما اظن الساعۃ قائمہ، کہ میں قطعاً یقین نہیں کرتا کہ میری اس سلطنت کو، امپائر کو کسی گھڑی کوئی چیلنج پیش ہوگا، اس کے لیے کوئی رد انقلاب ہو جائے گا یا یہ میرے ہاتھ سے چھن جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اور مزید برآں وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور مزید برآں یہ وہ کہتا ہے اور جب میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا تو مسیح کو اللہ کا بیٹا مان کر، اس کی مسیحیت کو مان کر، اس کے گویا کے ابن اللہ ہونے کو مان کر مزید عقیدہ یہ بنا لیا کہ جب ہم مر کر لارڈ کے سامنے جائیں گے تو وہ اللہ کا بیٹا جو دانے ہاتھ بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارا شفیع ہے، وہ ہمارا منجی ہے۔ تو ہمارا شفیع، ہمارا نجات دہندہ اللہ کا بیٹا وہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو ہم حیات دنیا میں بھی کامیاب ہے، اور حیات آخرہ میں جب ہم جائیں گے تو کیا ہوگا؟ خیر منہا منقلبا، تو وہاں کا جو پیراڈائز ہے، جنت ہے، وہ بھی یقیناً ہمیں بہتر انداز میں مل جائے گا، کیونکہ ہم اللہ کے بیٹے کو ماننے والے ہیں، ہاں جی، اور اس کی مادر جو ہے وہ مادر خداوند، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، تو ہم دونوں حوالوں سے کامیاب ہوں گے۔ حیات دنیا کا ساز و سامان بھی ہمارے پاس سرپلس ہے، حکومت و اقتدار بھی پورے جوبن پر ہے ہمارا، اور اگر مرے تو مرنے کے بعد بھی جو نعما ہیں جنت کی وہ بھی تمام کے تمام ہمارے لیے ہیں۔ اس کے برعکس یہ جو گروہ تھا، اس کے بعد فرمایا قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، تو فرمایا کہ اسے اس کا دوسرا صاحب، رفیق، ساتھی، کامریڈ، اس کا ہم اثر اسے یہ کہتا ہے کہ جب وہ اس کے ساتھ ڈائلاگ کر رہا ہے، یحاورہ، جب کہ وہ اس کا ڈائلاگ کر رہا ہے، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کہ کیا تو اس اللہ حی و قیوم کا منکر ہے، نہ قدری کرنا چاہتا ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے تراب سے، مٹی سے،
اب یہاں رفقا محترم جس کو وہ یہ کہہ رہا ہے مومن کہ جسے تو وہ ہے کہ جسے اللہ نے تراب سے پیدا کیا، اب یہاں ماں باپ کا ذکر نہیں کرتا، تو کیا یہ معنی ہے کہ اس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بغیر پیدا کر دیا تھا یا ماں کے بغیر پیدا کر دیا تھا؟ اگر حضرت مسیح کے بارے میں کہ وہ تراب سے پیدا ہوئے تھے، تو یہ آدمی جو ہے اس کو بھی قرآن کہتا خالقک من تراب، کہ اللہ نے تجھے تراب مٹی سے پیدا کیا۔ کیا معنی؟ بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کیا؟ نہیں، یعنی یہ تو ترابیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے عدم محض سے مٹی سے یعنی پیدا کیا، اور مٹی کا مزاج جو ہے وہ تیرے اندر رکھا، تو فرمایا کہ تجھے اس نے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کے بعد اگلی سٹیج جتنی ہماری غذائیں ہیں وہ مٹی سے پیدا ہو رہی ہیں، اور اسی مٹی سے غذائیں ہماری پیدا ہوتی ہیں، اسی سے خون پیدا، اسی سے مادہ تولید پیدا ہوتا ہے۔ تو مٹی سے پیدا کیا، نطفہ سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، اور پھر تیرے اندر ایک مرد کامل کے جو اوصاف ہیں، دل ہے، دماغ ہے، اعضائے رئیسہ ہیں، وہ سارے کے سارے پیدا کیے۔ تو کیا اس الہ واحد کو جو تیرا خالق اور مالک ہے، اس کی تو توحید کا منکر ہے؟ اس کی توحید کا تو تثلیث کا قائل ہے، توحید الہی کا منکر ہے؟